چھٹی کے بعد ساحل گھر کی طرف جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، چاروں طرف اندھیرا تھا، اور اس رات عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی اور ساحل کو گھر جانے کے لیے کوئی ٹیکسی یا رکشہ نہ ملا۔ پھر اس نے سڑک پر وقت ضائع کرنے کے بجائے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب چونکہ بارش بھی تھوڑی کم ہو چکی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے گھر جانے کے لیے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا، جو کہ اکثر سنسان اور ویران رہتا تھا۔ اس کچے راستے میں تو عام حالات میں بھی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، اور وہ تو تھا بھی رات کا وقت اور بارش بھی ہو رہی تھی، اس لیے وہ راستہ بالکل خالی تھا۔ ساحل تیزی سے قدم اٹھاتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تیز تیز ہوائیں چل رہی تھی، بارش کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ اچانک ایسا ہوا کہ برف باری بھی شروع ہو گئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک ساحل کی نظر سامنے ایک پرانے چھوٹے گھر پر پڑی۔ وہ کچھ ایسی جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں وہ پناہ لے سکے، کیونکہ برف باری میں بارش سے تو گزارا ہو جاتا تھا، پر برف باری اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے سامنے ایک گھر دیکھا۔ ساحل بنا کوئی وقت ضائع کیے اس گھر کی طرف چل پڑا اور بھاگتے ہوئے تیزی سے اس چھوٹے گھر کے اندر داخل ہو گیا، جو ہر طرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ اسے لگا کہ ہوا سے بند ہوا ہوگا۔ پھر ساحل ایک پرانے کمرے میں آیا۔ اس کمرے میں ایک پرانا بیڈ تھا اور کچھ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں۔ ساحل نے کمرے میں پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ اب کم از کم یہاں بارش اور برف باری سے تو وہ بچ سکتا تھا۔ ساحل کو اس کمرے میں ایک عجیب خوشبو کا احساس ہوا۔ بارش کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ساحل وہیں کمرے میں بیٹھا بارش ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ساحل کو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے 10 منٹ کے قریب ہو گئے تھے۔ اچانک ساحل کو ایک لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ساحل کافی حیران ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر باہر دیکھا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف بارش اور پانی تھا۔ ساحل ایک بار پھر آ کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ اسے اپنا وہم لگا۔ 2 منٹ بعد ساحل کو ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سسک رہا ہو۔ ساحل اٹھ کر ایک بار پھر باہر دیکھنے لگا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ اچانک آسمان میں بجلی باہر گھر کے آنگن میں روشنی ہوئی، اور اس روشنی میں ساحل نے دیکھا گھر کے بالکل آنگن میں ایک درخت کے نیچے بہت بڑی قبر تھی، جو کہ بہت پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ ساحل نے حیران ہو کر اس قبر کو دیکھا۔ وہ قبر گھر کے آنگن میں کیوں تھی، اور وہ کسی کی قبر ہو سکتی تھی؟ ایک بے اختیار سی کیفیت میں ساحل کھڑا ہوا اور گھر کے آنگن میں موجود اس قبر کی طرف جانے لگا۔ قبر کے پاس پہنچ کر ساحل نے بغور اس کو دیکھا۔ اس قبر پر ایک تختی لگی تھی۔ وہ کسی لڑکی کی قبر تھی جس کا نام نوشادرہ تھا، اور وہ کوئی 100 سال پہلے مر گئی تھی۔ لیکن اتنی پرانی قبر اس گھر کے آنگن میں کیسے؟ اس قبر کے بالکل پاس ایک چراغ رکھا ہوا تھا۔ ساحل نے سوچا کہ کمرے میں اندھیرا ہے، تو کیوں نہ یہ چراغ کمرے میں لے جایا جائے۔ ساحل وہ چراغ جلانے کے لیے کمرے میں لے گیا۔ ساحل نے چراغ جلایا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ایک لڑکی کی آواز آئی، تم آ گئے؟ میں 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ساحل نے گھبرا کر آواز کی طرف دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اب ساحل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بارش رک چکی تھی۔ ساحل نے سوچا اب گھر واپس چلتا ہے۔ یہی سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ اچانک ساحل کو اسی لڑکی کی آواز آئی کہ تم اب یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ ساحل نے ادھر ادھر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ قبر کے پاس ایک دلہن ہاتھوں میں موم بتی لیے بیٹھی ہے۔ ساحل حیران ہو کر رک گیا۔ وہ دلہن اس قبر کے پاس کب آئی تھی، یا پھر وہ پہلے ہی قبر کے پاس موجود تھی؟ لیکن اگر وہ پہلے قبر کے پاس موجود تھی تو اس نے دیکھا کیوں نہیں؟ وہ دلہن مسکراتے ہوئے ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ساحل سے بولی، مجھے یقین تھا تم ایک دن واپس آؤ گے۔ ساحل نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساحل کی بات سن کر اس لڑکی نے زوردار قہقہ لگایا اور بولی، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ساحل نے کچھ شرمندگی سے اس لڑکی کو دیکھا
اور بولا سوری مجھے پتہ نہیں تھا یہ آپ کا گھر ہے۔ پھر ساحل نے اچانک پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ اس دلہن نے زوردار کہکا لگایا اور بولی میں نوشادرا ہوں، یہ قبر میری تھی، میں 100 سال پہلے مر گئی۔ پھر ایک چڑیل نے کہا 100 سال بعد ایک آدمی آئے گا اور وہ اس قبر کے چراغ کو جلائے گا اور تم اس سے شادی کر لینا، پھر تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گی۔ ساحل نے خوفناک انداز میں اس لڑکی کو دیکھا اور گھبراتے ہوئے بولا مجھے اب چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ساحل باہر کی طرف بڑھا۔ جب اس لڑکی نے کہا 100 سال بعد اس گھر میں کوئی آیا ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے، یا تم مجھ سے شادی کرو گے یا میں تمہیں مار دوں گی۔ یہ چڑیلوں کا گھر ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ ساحل نے جیسے اس کی بات نہیں سنی اور وہ ادھر ادھر بھاگتا رہا تاکہ اس گھر سے باہر نکل سکے، لیکن اس بار اس گھر سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر ساحل ایک دوسرے کمرے میں گھس گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا، لیکن اس کمرے میں ایک بہت بڑی بلی تھی جو بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ بلی ساحل کو کمرے میں دیکھتے ہی ساحل پر حملہ کرنے لگی۔ ساحل جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا، سامنے وہی دلہن کھڑی تھی۔ اس دلہن نے ساحل سے کہا مجھ سے شادی کر لو نہیں تو مر جاؤ گے۔ ساحل نے کہا تم ایک چڑیل ہو اور میں انسان، ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ چڑیل آگے بڑھی اور بولی اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو مر جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن جو اب چڑیل بن چکی تھی آگے بڑھی اور ساحل پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ساحل وہاں سے بھاگا اور چڑیل اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ چڑیل کہہ رہی تھی مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، نہیں تو میں تمہیں مار دوں گی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک غار نما کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن وہ کمرہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا لیکن اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ پھر وہ ایک خوفناک تہخانے میں پہنچ گیا جہاں پر ہر طرف خون کی بدبو تھی اور خوفناک کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ دلہن ساحل کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی اور بولی جب تک تم مجھ سے شادی نہیں کرتے تم اسی تہخانے میں رہو گے۔ ساحل کا تہخانے میں دم گھٹنے لگا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے اور کیسے نکلے۔ اس تہخانے سے باہر ساری رات وہ یہی سوچتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ تہخانے میں بند رہا۔ صبح وہ چڑیل دلہن نوشادرا ساحل کے پاس آئی۔ اس دلہن کے ہاتھ میں کچھ پرانے زیور تھے اور اس نے ساحل سے پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ ساحل نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم ایک روح ہو اور میں انسان، ہم دونوں کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، تم پلیز مجھے جانے دو۔ نوشادرا نے غصے سے وہ زیور پھینک دیے اور بولی جب تک تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے تب تک میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی، تمہارا خون نہیں پیوں گی، میں اس قبر سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ جب تک تم مجھے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگے تو تم تہخانے میں ہی رہو گے، بھوکے پیاسے مرو گے۔ یہ حکم دے کر نوشادرا تہخانے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ خود بخود بند ہونے لگا۔ ساحل کے لیے اس مصیبت سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، دونوں طرف کھڑی موت تھی۔ وہ بھوکا پیاسا 2 دن اس تہخانے میں بند تھا اور اب موت اسے اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ساحل نے خواب میں ایک عامل کو دیکھا اور اس عامل نے ساحل سے کہا بیٹا تم اگر اس قبر والی دلہن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہارے گلے میں جو تعویذ ہے اسے اس قبر میں ڈال دو۔ ساحل نیند سے جاگ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے اپنے گلے میں تعویذ کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اس تعویذ کو قبر میں ڈال دے گا۔ رات کو جب نوشادرا دلہن اس کے پاس آئی اور اس نے ساحل سے اس کا فیصلہ پوچھا تو ساحل نے کہا میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شادی ہم اس قبر کے پاس کریں گے۔ نوشادرا خوشی راضی ہوئی اور ساحل کو باہر لے گئی۔ پھر نوشادرا تیار ہوئی، اس نے زیور پہنے اور اس قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ساحل نے چپکے سے وہ تعویذ گلے سے اتار کر قبر میں دفن کر دیا۔ تعویذ دفن کرنے کے 1 منٹ بعد ہی ہر طرف دھماکے ہونے لگے، ہر طرف دھواں اٹھنے لگا۔ ساحل نے جب اپنی چاروں طرف دیکھا تو حیران رہ گیا، وہ کسی قبر کے پاس نہیں، ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا
اور وہ خالی گھر بھی غائب ہو چکا تھا۔ ساحل نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھر کی